بات وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ وہ جو منصوبے کی بات کر رہے ہیں ان کے نزدیک کہ نہ تو خلفائے راشدین نے کوئی ایسا منصوبہ بنایا، نہ کسی اور نے، جو یہ مرزا ناصر احمد اپنے منصوبے کی بات کر رہے ہیں کہ آدم کی پیدائش سے لے کر آج تک اتنی زبردست روحانی جنگ سمجھ لیں کہ نہیں لڑی تھی جو منصوبہ ان کا۔ یہ میں ان کے سوچ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی سوچ کیا ہے، یہ کس طرح سے سوچتے ہیں اور اپنا کیس جو ہے کس طرح پریزنٹ کرتے ہیں، یہ ان کی ایک رخ۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ اس جماعت کے ان تیسرے خلیفہ کی پہلی بیوی جو جن کا نام منصورہ بیگم صاحبہ تھا، ان کی وفات ہوتی ہے 3 دسمبر 1981 کو، اور اس کے بعد یہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو اپنی دوسری شادی کو یہ منسوب کرتے ہیں کہ میں یہ شادی اپنی ذاتی غرض کی خاطر نہیں بلکہ خالصتاً دینی غرض کی خاطر اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے منشا کے تحت وہ یہ شادی کریں گے۔ اس کے لیے وہ لکھتی ہیں ان کی دوسری بیگم صاحبہ ڈاکٹر طاہرہ کہ مرزا ناصر احمد صاحب نے اپنی حرم کی وفات کے بعد خالصتاً دینی اغراض کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت نکاح ثانی کرنے کا ارادہ فرمایا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن پا کر شادی کا پیغام جو تھا اور وہ ان کے والدین کو بھیجا۔ اب یہ چیز یہاں پہ واضح کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میں اپنے کسی اپنی ذات کی ضروریات کے لیے نہیں بلکہ خالصتاً دینی غرض کے لیے یہ شادی کر رہا ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرف راغب کیا ہے۔ اور اس کے بارے میں وہ لکھتی ہیں کہ انہوں نے ان کے والدین کو ان کے بھائی سے بات کی اور انہیں کہا کہ میں ایسے جو آپ سے یہ رشتہ مانگ رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے اور اس چیز کو جانتے ہوئے کہ یہ میرا جو آپ سے رشتہ مانگنا ہے یہ خالصتاً دینی غرض کے لیے ہے، نہ کہ اپنی ذاتی غرض کے لیے۔ اور اس کے اوپر وہ بھی بذات خود لکھتی ہیں ڈاکٹر طاہرہ کہ میں انہی کے الفاظ آپ کو دیتا ہوں کہ چنانچہ میں واضح اور برملا طور پر اس بات کا اظہار کروں گی کہ حضور سے شادی کا فیصلہ میں نے مکمل طور پر اپنی مرضی سے کیا۔ یہ اکثر بات اٹھائی جاتی ہے کہ شاید وہ جو تھیں اپنے والدین یا جماعت کی طرف سے ان کے اوپر دباؤ تھا اور ان سے زبردستی یہ شادی، لیکن وہ اپنے الفاظ لکھتی ہیں کہ میں لیکن ایک چیز میں عرض کر دوں کہ آپ جب اس کتاب کا مطالعہ کریں جو انہوں نے لکھی ہے تو اس سے آپ اس نتیجے پہ بآسانی پہنچ سکتے ہیں کہ کوئی شخص چاہے عمر کے کسی حصے میں بھی ہو وہ ہم جیسا نہ ہو کہ جو اس بات کی جرأت رکھتا ہو، ہمت رکھتا ہو کہ میں وہی کروں گا جو میرے ذہن کے مطابق، میری سوچ اور سمجھ کے مطابق صحیح ہے، کیوں میں اپنے فعل کا خود جواب دہ ہوں، اس کی جزا سزا کا میں ذمہ دار ہوں، میں مستحق ہوں، وہ مجھے ملے گی، نہ کہ اس وجہ سے کہ میں نے وہ راستہ اختیار کیا جو میرے والدین نے کیا، میں نے وہ راستہ اختیار کیا جو باقی دنیا نے اختیار کیا۔ قرآن واضح طور پہ اس چیز کے بارے میں کہتا ہے کہ جب یہ کفار سوال کرتے تھے کہ کیا ہمارے والدین جو تھے، ہمارے آباء و اجداد تھے، تو وہ غلط راستے تھے جو انہوں نے کیا ان کے ساتھ۔ اب یہاں پہ جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ میرے جیسی سوچ رکھنے والا شخص جو ہے وہ یقیناً اس چیز کو چیلنج کر سکتا ہے، لیکن یہ آپ دیکھ لیجئے 99.9% جو لوگ ہوتے ہیں جو بھیڑ چال، جو والدین کی وجہ سے، جو سوسائٹی کی وجہ سے اس چیز کے اوپر آتے ہیں، جو اپنے ذہن سے اپنی سوچ سے کام نہیں لیتے، ان میں اتنی جرأت نہیں ہوتی۔ اور یہ بیچاری اس وقت جو تھیں خاتون
عمر کے جس حصے میں تھیں، ان کے والدین کا جو مقام تھا، جو ان پہ پریشر تھا، وہ بالکل کہہ رہی ہیں کہ میں اپنی مرضی سے میں ان کے الفاظ مانتا ہوں، ٹھیک، لیکن آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یقیناً ان کے اوپر کیا پریشر تھا، وہ کس طرح سے ان کی سوچ جو تھی وہ کیسے اس طرف آئی اور انہوں نے کیوں اس چیز پہ ہاں کی۔ اب بات جو مرزا ناصر احمد صاحب کی ہے وہ یہ کہ آپ اندازہ کیجئے وہ کنونس کیسے کر رہے ہیں ڈاکٹر طاہرہ کے والدین کو، کس طرح سے کنونس کر رہے ہیں، انہیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ میں مرزا ناصر احمد صاحب کے الفاظ میں جو خود ان کے خط جو انہوں نے ان کے والدین کو لکھا، اس میں لکھتے ہیں کہ عزیزم لقمان کو اس کی امی نے خواب میں یہ بھی بتایا کہ عزیزہ طاہرہ اچھا رشتہ ہے۔ ان سب باتوں کی روشنی میں پورے انشراح اور کامل بشاشت کے ساتھ عزیزہ طاہرہ خان کا رشتہ آپ سے مانگتا ہوں۔ امید ہے کہ عزیزہ طاہرہ کی امی اور آپ بھی اسی بشاشت کے ساتھ اسے قبول کریں گے۔ مرزا ناصر۔ اب مرزا ناصر اور ان کے ڈاکٹر طاہرہ صدیقہ کے والدین کو یہ بتا رہے ہیں کہ میرے بیٹے لقمان نے خواب میں کہ ان کی ماں جو ان کی پہلی بیوی فوت ہو چکی مرزا ناصر کی، وہ بتا رہی ہیں کہ تمہارے ابا کے لیے ڈاکٹر طاہرہ کا رشتہ اچھا ہے۔ دوستو، یہ ذہن میں رہے کہ یہ مرزا لقمان جو ہیں یہ وہی شخصیت ہیں جو مرزا طاہر احمد کے داماد تھے، اور جو اس سے پہلے مرزا طاہر احمد کے داماد بننے سے پہلے امام بشیر رفیق جو لندن کے پہلے مجیب صاحب سے اور دوسروں سے پہلے یہ امام تھے لندن UK کے، جن کا تعلق صوبہ سرحد سے ہے، ان کی بھانجی، ان کی ہمشیرہ کی بیٹی سے یہ لقمان بیاہ ہوا تھا، جس میں سے ان کا ایک بیٹا رضوان تھا۔ یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ رضوان کہاں ہے آج کل، کیا کر رہا ہے اور کیسے ہیں، کیا وہ احمدی ہے نہیں ہے، اس کا کن سے تعلق ہے، یہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ وہ جو لقمان کی پہلی بیوی ہے وہ کس طرح سے مطلب اپنا اس سے جان بچاتی ہے، کس طرح سے یہ سلسلہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک علیحدہ داستان ہے۔ بہرحال وہ لقمان جو کس قسم کی ایسی حرکات و سکنات میں اس کا حصہ، وہ کون سی ایسی چیز جن میں وہ ملوث، وہ ایسے کارنامے جو اس کے نام کے ساتھ منسوب ہیں، اس کے وہ تمام سلسلے جو اسلامی غیر اسلامی، قانونی غیر قانونی، اس سے ہر احمدی واقف ہے۔ وہ شخص خواب دیکھ رہا ہے، اپنے باپ کو بتا رہا ہے، اور اس کا باپ بحیثیت خلیفہ ڈاکٹر طاہرہ کے والدین کو کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے کو اس کی خواب میں والدہ بتاتی ہیں کہ طاہرہ اچھا رشتہ ہے۔ یہ اتھارٹی، یہ ایک ایسی چیز وہ پیش کر رہے ہیں اس کو کہ جیسے کسی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ دیکھیے جی کہ میری ضمانت کے لیے میرے بارے میں رائے رکھنے والا ایک فلاں شخص ہے جس کی معاشرے میں، سوسائٹی میں یہ حیثیت ہے، یہ وقت ہے اس کی، یہ اس کی عزت اور شرافت ہے اس کی۔ وہ لقمان کو بطور اس چیز کے پیش کر رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو انتہائی اعلیٰ اور معزز مقام پر فائز ہے، اس نے بھی خواب دیکھی کہ میرے لیے یہ رشتہ اچھا ہے۔ اس سے لقمان کا مقام جو ہے وہ متعین ہوتا ہے کہ مرزا ناصر کی نزدیک لقمان کا مقام کیا تھا، کہ وہ اس رشتے کے لیے، اور وہ کنونس کر رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ اس شخص نے بھی میرا رشتے کو خواب میں دیکھا اور اپروو کیا۔ اب اس سے آگے جب ہم چلتے ہیں
دوستوں ہمارا سلسلہ جاری رہے گا، ہم اپنی بات پھر جاری رکھیں گے.